سمجھتے تو گرمی نہ معلوم کتنا سمجھ، بغیر کہے ہوئے تو گرمی میں آپ سمجھ جاتے ہوں گے۔ آج ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، مگر بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہمارا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، نماز کی حالت میں ہمارا خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ بیماری ہماری نماز کو کیوں لگ رہی ہے کہ نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، مگر آج کل کے ہائی گریڈ نمازی ایسے ایسے مسجدوں میں آنے لگے، وہ کہنے لگے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمارا خیال ادھر ادھر چلا جاتا، دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا، تو ہماری نماز میں یہ بیماری کیوں لگی، اس کا علاج کیا؟ اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں، سنجیدگی سے سنو۔ اگر یہ ایک سبق یاد کر کے جاؤ گے تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ پہلا سوال تو یہ، نماز میں وسوسے خیالات زیادہ پیدا کیوں ہوتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی طہارت پاکی میں کمی رہتی ہے انہیں نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ زیادہ پہلے وہاں سے پریکٹس شروع کرو، کہیں آپ دست لینے میں جلدی تو نہیں کرتے، پیشاب کے بعد پانی لینے میں جلدی تو نہیں مچاتے، قطرات کے خطرے تو نہیں لاحق ہیں۔ جس کی طہارت میں کمی ہوتی ہے اس کو نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ دوسرا راستہ، اگر اس سے بچنا ہے تو پھر ہمیں چند چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ ہماری نماز شان والی بنے، نشان والی بنے۔ ایک تو طہارت پاکی کامل طریقے پر حاصل کرو، دوسرے وضو سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کرو، صرف نکاح سنت کے مطابق نہ ہو، وضو بھی سنت کے موافق ہونا چاہیے۔ اب وضو خانے میں بیٹھ کر موبائل پر بات کرتے ہو، یہ وضو کرتے ہوئے موبائل پر بات کرنا کیا یہ وضو سنت کے مطابق ہے؟ نہیں، موبائل پر بات نہیں کرتے، آپس میں دنیا کی بات کرتے ہیں، یہ وضو کرنا سنت کے مطابق نہیں، اعضائے وضو دھل رہے ہیں مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس طرح دھونا یہ سنت طریقہ ہے، یہاں سے یہاں تک دھونا یہ فرض ہے۔ اتنی تمیز معلومات ہونی چاہیے، اگر اس طرح وضو کرو گے تو تمہارے وضو میں نور پیدا ہوگا۔ اس وضو سے میدان قیامت میں اعضائے وضو چمکیں گے، یہ وضو میدان محشر میں تمہاری پہچان بنے گا۔ تیسرا کام، اب مسجد جاؤ جلدی، کیوں وضو کر چکے ہو، اب گھر میں کیا کر رہے ہو، مسجد چلے جاؤ۔ مگر آپ تو مسجد جب آتے ہیں جب امام صاحب دوسرا خطبہ جمعہ کا ختم کرنے لگتے ہیں۔ اتنے لیٹ نمازی کہ پہلے خطبے میں نہیں آتے، پہلے کی سنتیں نہیں پڑھتے، پہلے سے مسجد میں داخل نہیں ہوتے، پہلے آ کر کے رجسٹر میں انٹری نہیں کراتے۔ یہ تو جمعہ پڑھنے بھی اس وقت آتے ہیں جب مسجد کے سامنے کھڑا فرشتہ جو رجسٹر میں آنے والے نمازیوں کا نام نوٹ کرتا ہے، وہ فرشتہ رجسٹر بند کر کے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا نام جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کے رجسٹر میں اس کے نام کی انٹری نہیں کی جاتی ہے۔ اب تمہاری نماز میں وسوسے نہیں پیدا ہوں گے تو کیا نور برسے گا؟ عظمت پیدا کرو، اپنے مقام کو پہچانو۔ تم وضو کی حالت میں ہو گئے، جلدی سے جلدی مسجد پہنچو، مسجد پہنچ کر جو پہلے کی سنتیں ہیں انہیں اہتمام سے پڑھو۔ اگر ان سنتوں سے پہلے موقع ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لو۔ ارے اللہ کے بندے یہ سب کیا کرو، کیوں نہیں کرتے؟ تحیۃ الوضو پڑھنے کا اہتمام نہیں، تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام نہیں، پہلے کی سنتیں پڑھتے نہیں، بھاگے بھاگے آئے
اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر کے مسجد سے فرار ہو گئے تو تمہیں نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے؟ کیا آئیں گے؟ اگر پہلے سے اپنے آپ کو اس عظمت کے ساتھ تیار کرو، اتنا اہتمام کرو گے، قدم قدم پر یہ خیال کرو گے کہ اللہ کے دربار میں ہر کوئی نہیں آیا کرتا، اللہ کے دربار میں ہر کوئی نہیں آتا، جس کو رحمان رحیم بلایا کرتا ہے وہی شاہی دربار میں آیا کرتا ہے، اور جو شاہی دربار میں آئے وہ شاہی آداب کو بجا لائے۔ آپ شاہی آداب بجا لائیں گے، آپ کی نماز میں نور پیدا، آپ کا نماز میں دل لگے گا، سجدے کی تسبیح بولتے ہوئے آپ کو سجدہ لمبا کرتے ہوئے اچھا لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو میری یاد کے واسطے، نماز پڑھو میری یاد کے واسطے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد نمازی کا دھیان اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے، اللہ کی یاد اس کے دل میں بڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ آگے میں نے ایک مختصر حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اسی مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ اللہ کے نبی مجلس میں تشریف فرما، یہ تو موسیٰ کے زمانے کی بات قرآن نے بتائی، اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی مسئلے سے متعلق ایک گفتگو نبی کی مجلس کی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف فرما، صحابہ آپ کے پاس میں بیٹھے ہوئے، کیوں؟ یہ حدیث بیان کرنے والے ابو ایوب انصاری، صحابہ میں جو صحابی انصاری صحابی بولے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ مدینہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے صحابی کو انصاری صحابی کہا، اور مکہ کے رہنے والے صحابی کو مہاجر صحابی کہا، یہ ان کا آسمانی لقب ہے۔ تو یہ کیس بیان کرنے والے ابو ایوب انصاری، گویا یہ کیس مدینہ میں پیش آیا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اللہ کے نبی مجلس میں تشریف فرما تھے، جاء رجل، اتنے میں ایک اجنبی آدمی نبی کی مجلس میں آیا۔ اگر کوئی چودھری ہوتا، عہدیدار ہوتا تو اس کا لقب ذکر کیا جاتا، مگر بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی، گمنام قسم کا آدمی، دیہاتی آدمی، کاشتکار آدمی چل کر کے نبی کی مجلس میں آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد وہ دیہاتی نبی سے مخاطب، وہ دیہاتی نبی سے مخاطب ہو کر بولا اذنی و اوجز، اللہ کے نبی سنیے، میں چل کر کے آپ کے پاس آیا ہوں دین سیکھنے کی، میں چل کر آپ کے پاس آیا ہوں دین سیکھنے کے لیے۔ یہاں سے 2 بات معلوم ہو، دھیان سے سنیں۔ کبھی کبھی لوگ دین سیکھنے کے لیے خود چل کر نبی کے پاس جاتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی نبی خود چل کر لوگوں کے پاس پہنچ کر لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، کبھی خود جا کر سکھاتے تھے اور کبھی سیکھنے والے خود چل کر نبی کے پاس آ کر گزارش کرتے تھے کہ ہمیں دین کی بات سنا دو، ہمیں قرآن کی آیت سکھا دو۔ تو اللہ کے نبی ان تقاضا کرنے والوں کو بھی دین سکھایا کرتے تھے۔ دین اس طرح دنیا میں پھیلا۔ تو وہ دیہاتی نبی سے کہتا اذنی واوجد، اللہ کے نبی میں دیہاتی آدمی ہوں، کاشتکار ہوں، حضور کے باغ میں کام کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم وائم زیادہ نہیں ہے، بہت مشکل سے تھوڑا وقت نکال کر آیا ہوں، لہذا مجھے دین کی مختصر بات بتائیے۔ ہم لمبی چوڑی بات آپ کی سننے نہیں آئے اس لیے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، آپ ہمیں دین کی مختصر بات بتائیے۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ اس سے دوسرا سبق کیا معلوم ہوا؟ دھیان سے سنو۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ دین سیکھنے کے لیے آنے والا کیسا گرا پڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ قابل اکرام ہے، لائق احترام، اس سے پیار کے ساتھ بات کرنا چاہیے،
اس کی دلجوئی کرنی چاہیے تاکہ دین سیکھنے کی پیاس اس کی بڑھے اور دین سیکھنے کا جذبہ اس کا بڑھے۔ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کے دل کو نہیں توڑا، وہ کہہ رہا مختصر دین کی بات بتائیے، لمبی چوڑی بات ہم نہیں سنیں۔ نبی نے شفقت سے پیار سے اس کو بٹھایا، بیٹھو تمہیں ہم مختصر دین کی بات بتائے دیتے۔ نبی نے اس کو 3 مختصر بات بتائی۔ پہلی بات تو بتائی نماز ٹھیک کرو۔ کیوں؟ نبی کے پاس نمازی آیا، نبی کے پاس بے نمازی کیا کرنے جائے گا؟ نمازی جا رہا، تو نمازی کی نماز اور درست ہونی چاہیے، نمازی کی نماز اور شاندار ہونی چاہیے۔ تو نبی نے اس آنے والے دیہاتی سے کہا سن، تو نمازی آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر اب تیری نماز میں شان پیدا ہونی چاہیے، تیری نماز میں اور جان پیدا ہونی چاہیے۔ یہ تیرے لیے پہلی نصیحت ہے۔ تم نماز میں شان پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ نبی فرماتے ہیں اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مؤذن، کہ دیکھو یہاں سے جانے کے بعد غور سے سنو، ہر آدمی اسی طرح اس بات کو نوٹ کرو، ہر آدمی اپنے دل پر اسی طرح نوٹ کرو جس طرح نبی کی مجلس میں یہ گفتگو چلی۔ نبی نے اس دیہاتی سے کہا تم نمازی آدمی، یہاں سے جانے کے بعد تمہاری نماز میں فرق پیدا ہونا چاہیے، تمہاری نماز میں اثر پیدا ہونا چاہیے۔ کہ اب اگر تم اپنی نماز شان والی بنانا چاہتے ہو تو تمہیں آسان عمل بتاتے ہیں۔ وہ آسان عمل یہ ہے کہ اب جب نماز پڑھنا، یعنی یہاں سے جانے کے بعد اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنا، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنا۔ تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تہجد گزار بھی ہوں گے، سب بیدار بھی ہوں گے، فجر کی نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کم سے کم آج رات یہ سوچ کر 2 رکعت 4 رکعت پڑھنا کہ یہ نماز شاید ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ سوچ کر آپ پڑھو گے تو سجدے میں تسبیح بولنے میں دل لگے گا، ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگنے میں دل لگے گا کہ یہ نماز شاید زندگی کی ہماری آخری نماز ہے۔ یہ نماز میں نور پیدا کرنے کا آسان عمل پیغمبر نے بتایا۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے، کون کرے گا؟ اللہ سے وعدہ کر رہے ہو، ہم تو چہرہ بھی بول سکتے ہیں، نام بھی بول سکتے ہیں، اللہ بولنے والا نہیں، تو کم سے کم 1 مرتبہ تو عمل کرو گے انشاءاللہ۔ زیادہ کے لیے ہماری طرف سے پابندی نہیں، 1 مرتبہ کا تو مطالبہ اور زندگی بھر کرنے کی درخواست ہے۔ دوسری نصیحت نبی نے کیا کہ دیکھو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذُرُ مِنْهُ بَدَرٌ۔ آدمی کی زبان بے لگام، امام کے خلاف بول دیا، علماء کے خلاف بول دیا، حافظ کے خلاف بول دیا، دینی کام کرنے والوں کی برائی کر، ارے اپنے کو دیکھا کرو، دوسروں کو کوئی دیکھتے ہو؟ زبان کو کنٹرول میں۔ بیوی کے سامنے زبان کھولا تو رکنے کا نہ، اور بیوی بولنا شروع کی تو سبحان اللہ ٹیپ لگنے کا موقع نہیں آتا۔ یہ زبان کی بے لگامی نے مسلم سماج میں گند و غبار بڑھا رکھا ہے، اس لیے ہر طبقے میں زبان پر کنٹرول ہونا ہے، زبان کا صحیح استعمال۔ میں 2 جملے میں کہتا ہوں، دھیان سے سنو۔ بوقت ضرورت بولو، بقدر ضرورت بولا کرو۔ بوقت ضرورت بولو، بقدر ضرورت بولو۔ اب اگر بوقت ضرورت بولو گے تو بلا ضرورت نہیں بولو گے، اور بقدر ضرورت بولنے کی عادت بنے گی تو فضول بکواس لایانی باتیں زبان پر نہیں آئیں گی۔ تو نبی نے دوسری نصیحت کیا کہ نماز کی حالت میں تو زبان بند رہتی، مگر نماز کے بعد زبان کھل جاتی ہے۔
یہ زبان جہنم میں بھی جانے کا ذریعہ اور جنت میں بھی لے جانے کا راستہ، لہذا ہر نمازی کی زبان بھی درست ہونی چاہیے، صرف نماز ہی درست نہیں ہونی چاہیے، زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور آخری نصیحت اللہ کے پیغمبر نے کیا، وَأَجْمِلْ عَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ اور دیکھو دنیا میں رہتے ہو تو دنیا میں دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے، مالدار غریب، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، زندہ مردہ تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، مرد عورت تیسرا کوئی ہے۔ تو جب دنیا میں تم رہو گے تو تمہاری نگاہ مالداروں کے دامن میں تجوری کی چابیوں پر پڑے گی۔ دنیا میں تم رہو گے تو مالدار کے دامن میں تجوری کی چابی پر تمہاری للچائی نگاہ پڑے گی۔ کسی کا بنگلہ دیکھ کے للچاؤ گے، کسی کا کام دیکھ کے للچاؤ گے، کسی کی اولاد دیکھ کر للچاؤ گے، کسی کا علم دیکھ کر للچاؤ گے، کسی کی خوبصورتی حسن و جمال دیکھ کر للچاؤ گے۔ تو یاد رکھو، کسی کے کمال پر للچائی نگاہ نہ ڈالو، کسی کے کمال پر للچائی نگاہ نہ ڈالو، بلکہ اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرو۔ تمہاری دین کی جو ضرورت ہو، دنیا کی جو ضرورت ہو، اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ تو نے اسے بنگلہ دیا، ہم کو اور اچھا دے دے، اللہ اس سے بڑا دے دے، تو نے اس کو دیا تو ہم کو بھی دے سکتا۔ لہذا دنیا میں کسی کی دولت، کسی کی طاقت، کسی کی شہرت کو دیکھ کر للچائی نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ نبی نے اپنے الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَأَجْمِلْ عَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو نظر آئے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، یعنی لوگوں کی کمالات کی طرف للچائی نگاہ نہ ڈالو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، دنیا آخرت کی ہر ضرورت اپنے اللہ کے سامنے رکھو، اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان کرنے والا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مفتی روشن صاحب اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر گرامی عالی وقار مولانا ندیم صدیقی صاحب موجود ہیں، مفتی عبدالرحمان صاحب موجود، اللہ تعالیٰ